بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورہ واقعہ بھوک مٹاتی ہے، سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے اور عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو زیادہ دیر راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ نیم کی مسواک کرنے سے جو دانت ہلتے ہوں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم چائے پینے سے دل کمزور ہوتا ہے اور بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ دینا شروع کرو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ سر میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال نہیں گریں گے۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ زیادہ دیر تک بھوکا رہنے سے بدہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مکہ کے راستے میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں نماز کے لیے بیدار کرے۔ پس بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ سب سو گئے، حتیٰ کہ وہ سب بیدار ہوئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وادی سے نکل جانے کا حکم فرمایا اور فرمایا اس وادی میں شیطان ہے۔ پس صحابہ کرام رضوان اللہ سوار ہوئے حتیٰ کہ وہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ پڑاؤ ڈالیں اور وضو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے لیے اذان یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو ان کی بے چینی دیکھ کر فرمایا، لوگو، بے شک اللہ نے ہماری روحیں قبض کیں، اگر وہ چاہتا تو انہیں اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہماری طرف لوٹا دیتا۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے وقت سو جائے یا وہ اسے بھول جائے تو پھر اسے اسی کے متعلق آگاہی ہو جائے تو وہ اسے ویسے ہی پڑھے جیسے وہ اسے اس کے وقت پر پڑھا کرتا تھا۔ مالٹا کھانے اور مالٹے کا جوس پینے سے بھوک بڑھتی ہے۔ اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو بنانے کے دوران اس میں چند دانے چاولوں کے ڈال دو، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ ذی اطعمنا و سقانا پڑھنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھائیں، کیونکہ انگور کھانے سے ٹی بی کے مرض سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ رات کو دائیں طرف منہ کر کے سونے سے زندگی بھر کینسر جیسی موذی مرض سے انسان بچا رہتا ہے۔ بدن کی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو ہلدی والا دودھ روزانہ استعمال کریں۔ جو عورتیں زیادہ سست ہوتی ہیں اور زیادہ لیٹی رہتی ہیں ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ گرمی کے موسم میں بخار ہو جائے تو کدو کا جوس بنا کر 2 سے 3 دن تک پیتے رہیں تو بخار اتر جائے گا۔ بینگن کی سبزی کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ رات کے وقت کا ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ پالک کا سالن نہ کھائیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں سوجن کا مسئلہ ہو وہ گاجر کا جوس بنا کر پیا کریں۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ کافی تھکاوٹ کے شکار ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ آہستہ آہستہ کھانا انسان کے وزن کو کم کرتا ہے اور معدے کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں: ایک، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے، دوسرا، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے رنج و غم اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ گردوں کو طاقت فراہم کرنا ہے تو کھجور کھائیں، یہ کمر کو بھی مضبوط کرتی ہے، دل و دماغ کو بھی طاقت دیتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق عورتیں کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 40 گھنٹے
اور 15 منٹ تک راز رکھ سکتی ہیں۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا نور چھین لیا جاتا ہے اور انسان کے چہرے پر بے نوری چھا جاتی ہے، اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی توبہ کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہوتی ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے آس پاس کچھ اراضی خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، ہمارا ارادہ تو یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو سلمہ اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے یعنی مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم لکھے جاتے ہیں۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ عرق گلاب میں روئی بھگو کر چہرے کو صاف کرو، چہرے پر موجود میل دور ہوگی۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہو تو خالی پیٹ لیمو کھایا کریں، گرمی دور ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی کی پلاسٹر کی ایک بوتل بنانے میں فیکٹری میں اس سے زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے جتنا کہ اس بوتل میں آ سکتا ہے؟ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ ہوں جو اسے تنہا ملی ہوتی ہیں۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگائیں تو چہرہ کھل جائے گا۔ رات کے وقت چاول کھانے سے انسان کو نیند نہ آنے کی بیماری لگتی ہے۔ بعض اوقات پانی کے کھارا ہونے کی وجہ سے صابن بالوں میں جم جاتا ہے اور بال تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو نہانے کے بعد پینے کے قابل صاف پانی سے ایک بار سر کو دھو لیں۔ رات کو دودھ پی کر فوری سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا اور اس سے آپ کو پیٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ جن کو دل کا مرض ہو وہ سیب زیادہ کھائیں، دل مضبوط ہو جائے گا۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ آنکھوں پر لگانے سے نیند جلدی آ جائے گی۔ گاجر کا رس پی لو، تمہارے جسم سے زہریلے مادے ختم ہو جائیں گے۔ موٹاپے سے جان چھڑانی ہے تو زیادہ سے زیادہ شلجم کھائیں۔ مچھلی زیادہ کھانے سے بینائی پر برا اثر ہوتا ہے۔ سیب کے اوپر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھیرا اور لیمو کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ کسی آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا؟ میں نے اسے تو معاف کر دیا اور تیرے اعمال ضائع کر دیے۔ یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدھے سر کا درد ہو تو انگور کا رس پیو۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اور اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ سبز الائچی کھا لینے سے سینے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہوتی ہے۔ امرود بھون کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہوتی ہے اور سانس نہیں پھولتا۔ پانی میں 1 چٹکی کلونجی ڈال کر پی لیں، زندگی بھر جسم کا کوئی حصہ سن نہیں ہوگا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا بدن میں سستی پیدا کرتا ہے۔ کمزور ہاضمے والے لوگ کیلے کم سے کم کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کریں، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں اور جسم میں پروٹین کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ شوگر والے مریض چقندر اور شکرکندی کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اپنے چہرے کو دوپٹے سے صاف کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ نرم لباس خون کی حرکت کو بہتر کرتا ہے اور سخت لباس خون کی رطوبت کو جذب کر لیتا ہے۔ جو لوگ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے، انہیں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جوانی کو روکنا ہے تو بکرے کے دل کو پکا کر کھا لو۔ ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روز پیا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد 1 کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔
زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کولونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھو لیں۔ سیاہ رنگ کو نکھارنے کا بہترین نسخہ ہے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے، جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کھلتے ہی تمہیں خواب یاد رہے تو سمجھ لیں آپ کا حافظہ قوی ہے۔ روٹی کھا کر نیند آنا شروع ہو جائے تو یہ صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے کوئی کلام سکھائیں جسے میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ حمد ہے، پاک ہے، اور اللہ جہانوں کا پروردگار ہے۔ گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ غالب حکمت والے کی توفیق سے ہی ہے ممکن ہے۔ اس اعرابی نے عرض کیا، یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہوئے، تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت میں رکھ۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ جب کوئی ٹینشن والی بات ہو تو چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، اس سے آپ آرام محسوس کریں گے۔ کھیرا کھانے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ شوگر کے مریض لوگ ایک وقت میں آدھا پاؤ سے زیادہ گوشت بالکل نہ کھائیں۔ اگر غصہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پیو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ جو انسان ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے، پھر وہ کسی بڑی بیماری مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو سونے میں مشکل ہوتی ہے تو اپنی پلکیں 30 سے 40 بار تیزی سے چپکائیں۔ اس طرح آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی اور آپ کو گہری نیند آ جائے گی۔ 30 دن میں بال لمبے گھنے کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار بالوں کی جڑوں میں پیاز کا پانی لگائیں اور ایک بار انڈے کی زردی کا ماسک لگائیں اور بالوں کو کس کر نہ باندھیں۔ نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کھائیں۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھائیں۔ جلیبی دودھ میں ڈال کر پینے سے جسم کی کمزوری بھاگ جاتی ہے۔ ایک کٹا ہوا لیمو فریج کے اندر رکھنے سے سبزیوں کی کسی قسم کی بو نہیں پھیلتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار مجھے کوئی چیز سکھا دے جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کیا کروں یا میں اس کے ساتھ تجھ سے دعا کیا کروں۔ فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار تیرے سارے بندے اسے پڑھتے ہیں، میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو۔ فرمایا، موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا جہاں میں بسنے والے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ان پر بھاری ہوگا۔ حاملہ عورت کافی پینے سے گریز کرے ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خدا ہر والدین کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیاں دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوں، آمین۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کا اصل رنگ سفید ہے؟ خواب کا پہلا حصہ انسان کو کبھی یاد نہیں رہتا۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے کلونجی کا تیل لگانا چاہیے۔ سردی کے موسم میں روزانہ 2-3 گھنٹے دھوپ میں بیٹھنا ضروری ہے۔ دھوپ ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے۔ جو بھی دوا اور جو بھی چیز زبان کو کڑوی محسوس ہو، سمجھ جاؤ اس میں صحت ہے اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر ہیں۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر اور کانوں میں پسینہ آ جائے تو سمجھ جاؤ آپ کی صحت اچھی ہے۔ سر میں جوئیں پڑ جائیں تو پودینے کا رس صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالو اور سر کو خوب دھو لو۔ 2-3 مرتبہ ایسا کر لینے سے سب جوئیں مر جائیں گی۔
رات کو پانی زیادہ استعمال کر کے سونے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بہت جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔